ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ امام سجدے سہو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اب اگر ہمیں پتہ نہیں تو امام کو یہ بولنا چاہیے کہ مجھ سے کون سی کمی ہو گئی، میں نے سجدے سہو کیا۔ ایک بار، بار بار نہیں بولے گا وہ، ایک بار سکھانے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اس نے اگر سہو کیا یہ کس بنیاد پر کیا۔ امام کو مشکل ہو جاتی ہے، اگر میں نے بول دیا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، بےعزتی ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ تیری پراپرٹی اور دنیا میں رہنے کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے بھی زندگی گزار لوگے چل جائے گی، مکان اگر کمزور بھی ہوگا چلے گا، لیکن اگر عقیدہ کمزور ہوا، اسلامی تعلیمات میں کمزوری ہوئی، تو وہ تیرے آخرت کی بربادی ہے۔ اس لیے ہم نے آخرت کو چننا ہے۔ صحابہ نے آخرت کو چنا تھا۔ صحابہ کرام جو آخرت کو پہلی پیارٹی دیتے تھے، فرسٹ پیارٹی، انہوں نے دنیا دوسرے نمبر پر رکھا ہوا۔ ہم نے دنیا کو پہلے نمبر پر لایا اور آخرت کو بعد میں کر دیا۔ دیکھا کون دیکھ کر، ایسا بھی بولتے ہیں، یقین مانیے جب کسی کو کوئی بات بولتے ہیں بولتے ہیں کون دیکھ کر آیا، وہ قبر میں عذاب ہے، کس نے دیکھا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن ان کو، یہ بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے ایک دن ختم ہونا ہے، مرنا ہے، اسی طرح مجھے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے قبر میں پوچھ ہوگی، سوال پوچھے جائیں گے، آخرت میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے سوال ہوگا، اور سوال کرنے والا اللہ ہوگا اور جواب دینا مجھے پڑے گا۔ آپ نے کیا سوچا اس دنیا میں ہم نے جو کیا، کسی کا ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کی زمین کھائی، کسی کا حق کھایا، اور یہ یہیں پہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک دن جب کھڑے ہو جاؤ گے، رب العالمین واحد القہار ہوگا، وہ آپ سے ایک ایک سوال کا جواب پوچھے گا، نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ یہاں پہ سفارش چل جاتی ہے، کہیں جانا ہو تو کوئی سفارش کر چھوڑ دو، اس کو چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہاں سفارش بھی، سفارش ایک چیز چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن وہ کس کی کریں گے؟ جو اس کے لائق ہو، چھوٹی موٹی غلطی ہو، جو پوری پوری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا رہا ہو، قرآن کی مخالفت کرتا رہا ہو، کیا اس کی سفارش کرے گا؟ بلکہ کیا جواب کیا ہوگا؟ سوکن، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ ان کو۔ یہ ایک حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت آئے گی آخرت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پہچانوں گا، ان کی پیشانیاں، وضو والی جگہیں چمکتی ہوں گی، میں امت کو پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے، لیکن ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ آ جائے گی، پردہ حامل ہو جائے گا، میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی نئی چیزیں پیدا کی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکن کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ سفارش تو اسی کی ہوگی جو سفارش کے قابل ہوگا، سفارش اس کی قبول کی جائے گی جس کو اجازت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی سفارش کی، لیکن سفارش کس کو کریں گے؟ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی، جس کا پورا نام اعمال سیاہ ہوگا، اس کی کیا سفارش ہوگی؟ جو پوری عمر حدیثوں کو جھٹلاتا رہا، جو پوری عمر قرآن کو جھٹلاتا رہا، اس کی کون سی سفارش ہوگی؟ تو اس لیے جو ہے شیخ الاسلام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیام جو ہے یہ ارکان میں سے القیام القدرت، جتنی طاقت ہو طاقت کے مطابق قیام کرنا۔ ایک بزرگ 80 سال کا، اس کو کہاں بولیں گے ہم پورا سیدھا کھڑا رہے، کیونکہ اس کے کمر میں، جب بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے کمر میں جھکاؤ آ جاتا ہے، اسی لیے شیخ الاسلام نے یہ لکھا ہے جتنی قدرت رکھتا ہے قیام تو کرنا ضروری ہے۔ اب جو آدمی سجدے اور
جلسہ استراحت کرنے کی دور کی بات، دوسرے سجدے کے درمیان پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا کہاں چلا گیا. رکوع جب کرتے ہیں رکوع سے ہی سیدھا نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اوپر قیام اٹھتے ہی نہیں ہیں. اب میرا رکن چھوٹ رہا ہے، میرا واجب چھوٹ رہا ہے، میری شرط چھوٹ رہی ہے، میری نماز کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ہم نے سیکھنا ہے نا، یہ تو بنیاد ہے ہماری. جب ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی تو آگے کی بات الگ ہے. پھر توحید کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، اور کل جو فیصلہ ہوگا وہ توحید پر ہوگا. کس کا کتنا توحید ہوگا وہی قبول کیا جائے گا. اور جو شرک کرتا ہو وہ کتنی بھی عبادت کرے اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے، مردود ہے، وہ کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے اللہ کو واحد جاننا، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ماننا. اب یہ بات تھوڑی ہے. اور ایک ایسا جواب ہے، تو نے میری قبر میں تھوڑی جانا ہے. جب کسی کو کوئی بات بولتے ہیں نا اچھی بات، بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا گناہ ہے، بولتا تو نے میری قبر میں جانا ہے. ارے بھائی میں نے تو تیری قبر میں نہیں جانا، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب تو کھڑا ہو جائے گا اس وقت بتانا. یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یقین ہی اٹھ چکا ہے، یقین ہی نہیں ہے. مرنے پر یقین ہے کیونکہ یہ دیکھتا ہے روز بروز. لیکن مرنے جب پردہ ہو جاتا ہے، یہ تو دوسری دنیا ہے، عالم برزخ ہے. یہ معاملہ اگر دنیا میں ہی دکھائی سب عبادت میں لگ جائیں گے تو پھر امتحان کس بات کا؟ اگر ایک آدمی کو، بندے کو یہاں پہ ہی برزخ کے حالات معلوم ہو جائیں تو پھر امتحان کس کا؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے. جب ماسٹر جی اپنے بچوں کو پیپر پہلے ہی دے دے پھر امتحان کس بات کا؟ پہلے ہی سوال بتا دے پھر امتحان نہیں ہے نا. امتحان ہوتا ہی یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں معاملہ دوسرا ہے. سوال بھی بتائے گئے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، ہمیں سوال بھی بتائے گئے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل وہ یاد نہیں کرتے ہیں. اگر اس طرح سے آج کے دنیا میں امتحان دینے والے کو اگر اس طرح سوال بتائے جائیں، وہ رات دن کر کے وہ سوال یاد کرے گا. کیوں کرے گا یاد؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میں کل پاس ہو کر کسی ملازم لگوں گا یا کوئی کام کروں گا، میں ڈگری ہولڈر بن جاؤں گا. لیکن یہ پردے میں ہے، یہ جو ایگزام کا جو رزلٹ تجھے ملے گا یہ پردے میں ہے. بولا تیرا پرچہ یہ ہے، سوال یہ ہے، یہ یاد کر کے آنا. انجام کیا ہوگا وہ رب جانتا ہے. یہاں پر اگر اچھے اعمال کر کے گیا ہوگا، اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، کتاب و سنت کو سینے سے لگایا ہوگا، انشاءاللہ وہاں پر کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی. لیکن صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. صحابہ کا معاملہ ہم سے الگ تھا. ان کو اللہ رب العالمین نے چنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے چنا گیا ان کو، اور ان کو اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی. جس طرح سے یہاں پر کسی کو دیتے نا، کسی راشٹرپتی یا کوئی دیتا ہے سرٹیفکیٹ، بھائی یہ تجھے ہے، تو اچھا آدمی ہے، بہت اچھا شہری ہے. ایوارڈ جس طرح سے دیتے ہیں، شاہ فیصل ایوارڈ جیسے دیتے ہیں، شاہ فیصل دیتا ہے جو دنیا میں سب سے اچھا آدمی ہوگا اس کو ایوارڈ دیتا ہے. تو یہ دنیا کی بات ہے. لیکن آخرت میں صرف صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. وہ ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تجھے باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آج 1400 سال کے بعد کالی پگڑی لگا کر مجھے بتا سکھانے آ گیا؟ تم ہمیں سکھا رہا ہے. تو صحابہ پر زبان کھولے، تیری یہ اوقات ہے، کتنا بھی بڑا بھی ہو جائے. اگر ایک انسان کو اس زمانے کے اندر 2000 سال زندگی مل جائے، 2000 سال، اور 2000 سال وہ اللہ کی اتباع کرتا رہے،
کوئی بھی نافرمانی نہ کرے. پھر بھی صحابہ کے جو چپل کے اندر جو جوتی کے اندر جو گردہ لگا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تیری اوقات تو کلام کرے گا. صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہے, سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ اچھے شہری ہیں, اچھے امتی ہیں, اچھے لوگ ہیں اس امت کے صحابہ کرام. 1,14,000 24,000 جتنے بھی صحابہ ہیں سب اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, صالح لوگ ہیں, جنتی لوگ ہیں. ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں اچھی بات نکالو. اگر صحابہ کو کسوٹی لگانی ہے تو پھر کتاب و سنت کی کسوٹی لگاؤ. جب کتاب و سنت کی کسوٹی لگاؤ گے تو آپ کو وہ عظیم دکھائیں گے. اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھو گے, تاریخ والوں نے جو بات آئی وہ لکھتے گئے. صحابہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھو تو پہلا رکن جو ہے نماز کا, پہلا رکن جو ہے وہ ہے القیام القدرہ, قیام قدرت کے مطابق جتنا طاقت ہو. تو اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.